أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیو، معزز سامعین کرام، آج کی ہماری یہ مجلس اصلاحی مجلس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہم کو جو ایمان کی نعمت عطا فرما رکھی ہے، اس ایمان کی نعمت کی جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، غور و فکر کریں اور اس کو ٹٹولتے رہیں، اس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ یہ آیا اس کے مطابق ہماری ایمان کی زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ ایمان والی اصلاح کے لیے یہ ایک عام فہم لفظ ہے۔ اصلاح کے معنی ہوتے ہیں برائی کو دور کرنا، فساد کو دور کر کے اچھائی کو پیدا کرنا اور اچھائی کو اختیار کرنا، اچھائی کے ساتھ اپنے آپ کو رنگ لینا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کی اصلاح کریے۔ اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو آپ کے کپڑے مردوں والے نہیں ہیں، تو ان کپڑوں کی اصلاح کیجیے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کپڑوں پر گر رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ کھانے کے عمل کی اصلاح کریں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں، کپڑوں پر نہ گرائیں، دوسروں کے آگے سے نہ لیں۔ تو جب ایمان کے ساتھ اصلاح کا لفظ آتا ہے اور اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، تو بے عین ہی اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت میں جو عمل رکاوٹ ہیں اور وہ اس کے خلاف ہیں، جو ہماری زندگیوں میں داخل ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور وہ ہے اتباع سنت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بتلائے ہوئے اعمال، اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے اعمال، احکام اور باتیں۔ تو اصلاح کا تعلق جس طرح ظاہر کے ساتھ، ظاہری احوال کے ساتھ بولا جاتا ہے، اسی طرح انسان کا جو باطن ہے، اور باطن میں سب سے اہم ترین جو اللہ تعالیٰ نے عزم بنایا ہے، جس کا تعلق پورے وجود کے ساتھ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پورا انسان کا وجود اس کے تابع ہے، تو وہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرما تھے۔ طویل حدیث ہے، پوری حدیث میں عرض کر دیتا ہوں
اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر ایک ٹکڑا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اور ابتداء میں فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الا وان لكل ملك حما الا ان حمى الله محارم الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وہی القلب۔ بہت جامع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی ہے، اور ہر سانس کے لیے ہی کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پرکھا جا سکتا اور پرکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالی ظاہری اعمال کی اور ظاہری اعضاء کی اور ظاہری احوال کی اور مادی احوال اور اس کے معاملات کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باطنی اعمال کی بھی اصلاح فرماتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اصلاح ہوتی ہے، کوئی رخ کوئی پہلو خالی نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بنایا، اب حلال اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کیا ہے، اور حرام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل واضح کیا ہے، کسی قسم کی اس پر کوئی گرد نہیں ہے، کوئی مٹی نہیں ہے۔ حلال بھی بالکل واضح ہے کہ آدمی اس کو دیکھے اور سمجھنا چاہے تو پوری آسانی کے ساتھ اور بہت نمایاں طریقے پر اس کو سمجھ پائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی، ایمان والے کی دنیا اور آخرت کے لیے نقصان کے افعال تھے، اعمال تھے، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر نقصان دینے والی چیزیں تھیں، انسان کے جسم کے لیے مضر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرام کر دیا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی پوری دنیا کے مخلوق کے اعتبار سے اللہ نے حلال کو بھی واضح کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کو بھی واضح کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ امور، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو مشتبہ کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی نہیں اس کو جانتا، بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے، معلوم ہوا کہ جاننے والے موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے۔ تو جن کو نہیں معلوم وہ جاننے والوں سے پاس آ کر ان کو سیکھ لیں، اس کو پوچھ لیں، اس کو سمجھ لیں۔ تو جو جاننے والے ہوتے ہیں اللہ نے ہر زمانے میں رکھے، اور وہ علماء ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوبین، مقربین، مشائخ، عارفین کاملین ہوتے ہیں، جو جاننے والے ہوتے ہیں۔ تو حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان کچھ اللہ تعالیٰ نے امور کو مشتبہ بنا دیا جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو اس کا علم عطا فرماتا ہے۔ نماز کے مسائل ہیں،
زکوٰۃ کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، گھرداری کے مسائل ہیں، ہر چیز کے اندر یہ بات. تو جو نہیں جانتے وہ جاننے والوں کے پاس آ کر ان سے معلوم کر لیں، ان کے ساتھ اپنا ربط بڑھائیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، دھوکے بازوں کے ساتھ، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ، گڑبڑ کرنے والوں کے ساتھ مت رہو. خیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس. اور جب اللہ تعالیٰ دل میں تقوی عطا فرما دیتے ہیں اور جاننے والوں کے پاس آ کر آدمی پوچھتا رہتا ہے تو فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عزت کو محفوظ فرما دے اور اس کے دین کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے. فتنوں سے اس کی اللہ تعالیٰ پھر حفاظت فرماتے ہیں. ومن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، عزت کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے. کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اصلاح کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ دین کی بھی حفاظت کر لیں اور عزت کی بھی حفاظت کر لیں. جس آدمی کے دین کی حفاظت ہو جائے گی وہ اللہ کے ہاں ترقی کرتا چلا جائے گا اور اللہ کا قرب پاتا چلا جائے گا، اور جس کی عزت محفوظ ہو جائے گی وہ دنیا کے اندر بہت اچھی اور شاندار اور چین سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گی. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو آدمی نہیں کرے گا یہ کام تو پھر وہ رفتہ رفتہ ان چیزوں میں پڑھ کر جو مناسب نہیں ہے کام کرنے، نتیجہ یہ ہوگا پھر وہ اللہ کے حرام اور اللہ کی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے وہ ان کا مرتکب ہونے لگے. اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ذرا متوجہ ہو جاؤ، بہت اہم بات کہنے لگا. اللہ کا لفظ ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کرتے تھے جو بہت اہم ہوتی تھی. جیسے ہمارے اردو میں گفتگو کرتے بھائی ذرا توجہ کریں، حاضر ہو جائیں، غور سے سنیں بات کو. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے اور مجھے بھی لگانا چاہیے، ہمیشہ لگاتے رہنا چاہیے، اس بات کو سوچتے رہنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب اس انداز سے متوجہ کیا تو وہ بات کتنی اہم ہوگی. بہت سی باتیں کرتے کرتے باتوں باتوں میں بہت سی باتیں انسان کر جاتا. تو یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذرا توجہ سے سنو، اور یہ آپ کا فرمان صحابہ اور ان کے بعد ان کے واسطے سے قیامت تک کے لیے ہے. الا ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اب گوشت کے ٹکڑے تو بہت سارے جسم کے اندر ہیں، پیٹ کے اندر، یہاں پر اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے ٹکڑے بنے، کلیجی بھی ایک ٹکڑا ہے، جگر بھی ایک ٹکڑا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں جب جانور ذبح ہو تو بہت ساری چیزیں اندر سے نکلتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس ٹکڑے کی اصلاح کرتے رہو، وہ ٹھیک ہوگا تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، دیکھو وہ ٹھیک ہوگا تو پھر تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنی امت کی ایمان کی حفاظت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ظاہری اور یہ مٹی سے بنے ہوئے ہوا پانی مٹی سے بنے ہوئے جسم کی بھی حفاظت کے اصول اور ضابطے بدلے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے ایسے کلام کی خوبی، ایسا کلام عطا فرمایا کہ آج تک 1446-47 تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات کی تشریح بھی ہو رہی ہے اور ایمان والے اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور عمل کی بھی فکر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ چنانچہ آپ نے آگے فرمایا دیکھو وہ جسم کا ٹکڑا ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک ہوگا۔ اب اس میں کھانے پینے میں دیکھیں، کھانے پینے میں اگر گندی چیزیں کھائیں، گندے تیل میں پکی ہوئی چیزیں کھائیں، گندے مرچ مسالوں میں پکی ہوئی چیزیں کھائیں، گندی غذا کھائیں تو وہ دل خراب ہو جائے، دل خراب ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اللہ، اے ایمان والو، جو چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں اچھی اچھی چیزیں کھایا کرو۔ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہوئے اس بات کو ہم سامنے رکھیں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی دل کی درستی سے۔ اچھی چیز گھر میں پکنی چاہیے، جلی ہوئی روٹی نہیں کھانی چاہیے۔ کیوں جلی ہوئی روٹی؟ وہ جا کر اس جسم کو، یہ جسم آپ کا اور میرا نہیں ہے، ہم سب اللہ کی امانت ہے۔ چنانچہ جب انتقال ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز پہ یہی کہنا، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ظاہری جسم کی بھی حفاظت، اس کے بھی اصول اور قاعدے بتلائے، لیکن یہ معاملہ چلتا دل کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم اپنے ایمانی اعمال کی طرف آ جائیں، عبادات کی طرف آ جائیں، اخلاقیات کی طرف آ جائیں اور معاملات کی طرف آ جائیں تو آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جاتا ہے تو پھر سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ پاس والوں کو بھی پھر اس کے اثرات اچھائی کے بھی پہنچتے ہیں اور برائی کے بھی پہنچنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا، اب دھیان سے پھر ذرا اور متوجہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا کوئی اور چیز نہیں، وہ دل ہے۔ اور اس دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کا نقطہ رکھا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو آیت میں نے پڑھی، اے ایمان والو، اپنی جانوں کی فکر کرتے رہو، اپنے اعمال کی فکر کرتے رہو، اور درجہ بدرجہ ذمہ داری اور دائرہ کار بڑھتا رہتا ہے۔ اپنی ذات کے پہلے انسان خود اپنے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اہلیہ دے دیتے ہیں، اس کے کھانے کی فکر ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا حکم۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیتے ہیں، ان کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ظاہر میں بھی فکر ہے، باطن میں بھی فکر ہے۔ اپنی نماز ہے، اپنے گھر والوں کی نماز ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم ہے۔ یہ اصلاح کی طرف آدمی جا رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ اور دائرہ کار بڑھائے تو پاس پڑوس والوں کی فکر کرے، دعا کرے، تو اس کی نتیجہ کیا ہوگا کہ زندگیوں سے فساد دور ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی اصلاح کی طرف متوجہ فرما دیں گے، اچھائی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو کہنے والے کے اور اس کے متعلقین کے، اس کے اہل خانہ کے اور آپ کے اور ہماری نسلوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔